ہمارے ملک میں حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں یا پھر اناؤنس ہو جاتے ہیں تو دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال کرے یا پھر وہ ایک در اندازی کی کوشش کرے، اور اس کو ہمارے جوان جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جواب دے کر پسپا بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی لمحے بھی غافل نہیں ہیں۔ تو ابھی جناب ایسے حالات میں جب ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزماں ہیں تو ہمارے جوان پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ وادی تیرہ میں ہی گزشتہ روز لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک رپورٹ ہے وہ دیکھیے۔ اچھا رپورٹ شاید بالکل رپورٹ ابھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جی بہت سارے حالات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب الیکشن ہونے والے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ رائے دیتے ہوئے دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ملک میں اتحاد، رواداری اور ہم آہنگی کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، جس پر 1800 علماء دین نے دستخط کیے ہیں۔ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ حکومت، فوج، سیکیورٹی اداروں کے خلاف کارروائی کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ بالکل درست بات ہے، یہ فعل بغاوت کے مترادف اور اسلامی احکام شریعت کے مطابق حرام ہے۔ جی ہاں، یہ تمام علماء کرام نے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی ہے اور اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ قبلہ ایاز چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ اچھا کہیے گا مفتی صاحب کہ یہ جو ابھی ساری صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اسپیشلی برین واش کیا جاتا ہے اور باقاعدہ برین ڈرین کر کے انہیں خاص تعلیمات دی جاتی ہیں اور سمجھایا جاتا ہے، تو چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کتنا ضروری تھا، اس وقت کی کتنی اہم ضرورت تھی کہ اس طرح کی بات انہیں بتائی جائے کہ حرام ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی تمہید رکھی آپ نے۔ پیغام پاکستان کے نام سے جو اعلامیہ ہے، جو فتویٰ ہے، یہ 2017 میں علماء کرام کی تائید اور توثیق کے ساتھ اس کا اعلان کیا گیا، اور اس میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے اور کسی فرد یا جتے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے۔ اور دوسری اہم بات کہ خودکش حملے جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے منافی ہے۔ پاکستانی اداروں اور پاکستانی افواج پر حملے کرنا اور اس کو اسلامی شریعت کا تقاضا قرار دینا، یہ بات جو ہے اس میں بھی شریعت کی کوئی اجازت نہیں، شریعت اس قسم کی کہ اقدام کی کوئی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ فتویٰ جو ہے یہ ایک اجماعی فتویٰ ہے جس میں ملک بھر کے جتنے بھی نمائندہ مدارس کے بورڈز ہیں ان بورڈز کے قائدین کے ان پر دستخط ہیں، اور اس کے بعد جید ترین علماء نے اس کی تائید اور توثیق کی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی 2017 میں اور پھر 2018 میں اپنے اجلاسوں میں اسی اعلامیے پیغام پاکستان کے فتوے کی تائید اور توثیق کی۔ اس وقت اب جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کچھ علاقوں میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک بار پھر یہ اعلامیہ اور یہ فتویٰ جو ہے اس کو برسر عام لایا جائے، اس کا اعلان کیا جائے دوبارہ، اور کوشش کی جائے۔ یہ ایک سوال یہاں پر اسی میں ایڈ کر لیجئے گا سر، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پتہ چل جائے۔ ایک تو یہ پوائنٹ آئے گا کہ جی تمام مکتبہ فکر کے علماء حضرات اس میں شامل ہیں، اسے بھی کلیئر کر دیجئے گا، اور دوسری ایک اور بات جو ہے وہ یہ بتا دیجئے گا کہ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی ہے، کیا کوئی ایسا تاثر وہاں پہ موجود تھا جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں جی یہ اسلام کی روح کے حساب سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، اگر افواج پاکستان یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو، لیکن اب سب ایک پیج پر ہے، تمام علماء حضرات ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں اور یہ فتاویٰ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو کی پوائنٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی ہے، میں چاہوں گا کہ اسے بھی آپ تھوڑا کھل کے ایکسپلین کر دیں تاکہ ہر شخص تک بات ایزیلی پہنچ جائے۔ جی، اس خطے میں آپ دہشت گردی
मुसल्लह इक़दामात और इस किस्म के जो काम थे उनकी तारीख़ अगर आप देखें तो उसका नुक्ता अरूज आपको मिलेगा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला, कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर और कलिमा शहादत पढ़कर, और इस तरीके से एक बहुत बड़ी हैजान की कैफियत पैदा हो गई। आपको याद होगा कि इसके बाद पूरे मुल्क की क़ियादत ने, सिविल क़ियादत ने और आस्करी क़ियादत ने पेशावर में एक मुत्तफ़क़ा इज्तिमा किया और इसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान यानी कौमी अमल का एक मंसूबा बना, जिसके नतीजे में पैगाम पाकिस्तान को तश्कील दिया गया और इस पर तमाम जय्यद उलमाए किराम, हर मकतब फ़िक्र के जितने भी मदारिस के बोर्ड्स हैं दीनी मदारिस के, उनके नुमाइंदा उलमाए किराम के दस्तखत आए। तो इस तरीके से ये जो फतवा है इसको यूँ समझे कि एक इजमा की हैसियत हासिल है और 1953 के 22 निकात उलमा के, फिर 1973 का आइन, इसके बाद अगर कोई मुत्तफ़क़ा दस्तावेज़ है तो ये पैगाम पाकिस्तान है, जिसमें मुसल्लह इक़दाम के बारे में ये फतवा दिया गया कि ये हक़ जो है, ये प्रीरोगेटिव जो है, ये मोनोपली है सिर्फ़ रियासत की, और रियासत के अलावा कोई प्राइवेट फ़र्द या प्राइवेट जत्था ये ऐलान नहीं कर सकता कि किसी के ख़िलाफ़ बशमूले हमारे पाकिस्तानी इदारे उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कोई मुसल्लह इक़दाम करे। अच्छा, तो इस किबला तनाज़ुर में ये कहिएगा, आजकल की बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे ये बताएगा कि ये फतवा ठीक है, ये अभी आ गया है, इससे पहले भी हमने देखा है कि उलमा कराम ने अपनी ज़िम्मेदारी का जो मुजाहरा करते हुए पूरी तरह से कोशिश की है कि समझाया जाए, काउंसलिंग की जाए अवाम की, उन्हें बताया जाए क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात जो तवातुर के साथ होते चले आ रहे हैं, ये कौन से अनासर हैं जो कार फरमाए और इसके खिलाफ काम कर रहे हैं? यकीनन पाकिस्तान जो है ये एक जजीरा तो नहीं है, पाकिस्तान के आसपास ममालिक हैं और हम एक ख़ित्ते का हिस्सा हैं, तो ख़ित्ते के हालात यकीनन पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई सेंट्रल अथॉरिटी, मरकज़ी अथॉरिटी का तसव्वुर नहीं है जिस तरह बाज़ ममालिक में है, कि जहाँ पे फिर निज़ाम जो है उसमें जो हमारे जमहूरी अक़दार हैं उसके बरक्स वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। हमारे यहाँ चूँकि एक जमहूरी अक़दार हैं और मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया भी आज़ाद है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ दलाइल जो हैं या मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात जो हैं उनके लिए आम आदमी जो है वो वल्नरेबल है, और इस तरीके से फिर कुछ लोगों पर वो अफ़कार और वो ख़यालात भी असरअंदाज हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म के इक़दामात सामने आते हैं। लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि उलमाए किराम जो हमारे जय्यद उलमाए किराम हैं उनके साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए, और पैगाम पाकिस्तान के नाम से ये जो फतवा 2017 में आया है इसकी भरपूर तशहीर जारी रखी जाए। ज़बरदस्त। अच्छा किबला अयाज़ साहब, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है जिसकी बहुत ज़रूरत है कि उलमा कराम जब एक पेज पर मौजूद हैं तो वो इस पर भी जो है वो ज़रूर काम करें कि जहाँ आपने जिक्र किया हमारे पड़ोसी ममालिक का, कि हम जजीरे में तो नहीं रहते, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, तो वहाँ काम हो रहा है, और ये जो माइंड सेट बनाया जा रहा है, ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये वहाँ से तासुर आ रहा है यहाँ। अब जो मदारिस जो कि यहाँ पर फतवा दे रहे हैं इस चीज़ के ख़िलाफ़, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दे करके उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो क्या ऐसी भी कोई बात हुई है, ऐसा भी कोई सिलसिला हुआ है कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए एक कोई कैंपेन चलाई जाए और तालीमी एतबार से, यानी बचपन से ही जो है वो बच्चों को ये बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है? इसमें तारीख़ी तौर पे ये है कि पुराने दौर में, यानी जो रूसी वो एक ख़ित्ते में रूस की आमद थी 1980 के बाद, तो उसमें तो कुछ आस्करी तंजीमों ने मदारिस के नाम पर मराकज़ बनाए थे, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साबिक़ा जो हमारा कबायली इलाका था फाठा, उसके अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके यकीनन रवाबित जो हैं वो आसपास के इलाकों के साथ भी होंगे, और वहाँ से वो कुछ फ़िक्री
غذا حاصل کرتے ہیں. درست. اور پھر جس طرح میں نے گزارش کی کہ چونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھرپور نگرانی نہیں ہو رہی، تو اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بن جاتے ہیں یا ان کے سابقہ تربیت یافتہ لوگ کہ جو نیچے آ کر، اور ہمارے بعض علاقوں میں مثلاً گزشتہ ہفتے میں کچھ واقعات ہوئے اور اس سے پہلے کچھ واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے، تو اس طرح کے اقدامات وہ کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا قبلہ ایاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس سارے معاملے پر بہت اچھے سے رہنمائی کی اور ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ حرام ہے اور دہشت گرد دین اسلام سے خارج ہیں. بالکل جی. اور پیغام پاکستان جو یہ فتویٰ جاری ہوا ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تمام علماء کرام جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا تاکہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں ان تک میسج پہنچ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.